بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 65 سے سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بشارت دی گئی کہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہونے والی ہے اور آخرت کی کامیابی تو اہل ایمانی کے لیے ہے۔ اس پر یہ فرمایا تھا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے، کوئی وعدہ کر لیتا ہے، اپنے بندوں کو کوئی بشارت دیتا ہے، تو وہ بات ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ایسے ہی ہیں۔ فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ اس سے بڑی کامیابی اس امتحان کی زندگی میں کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی یہ نوید سنا رہا ہے کہ تم سرخرو ہوگے، اور دنیا میں بھی بشارت دے رہا ہے۔ یہ بات جب کہی گئی تو اس کا رد عمل بھی ہوا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اس طرح کی بشارت دی ہے، وہ لوگ جو مخاطبین ہیں، جب یہ بشارت دی جا رہی ہے اس وقت وہ غلبہ پائے ہوئے ہیں، ان کا اقتدار ہے، معاشرے کی باغ ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو بالکل الگ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ القریٰ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں جو مسلمانوں کی حالت تھی اس سے ہر شخص واقف ہے جس نے اس دور کی تاریخ پڑھی ہے۔ ان کے لیے جینا مشکل، رہنا مشکل، نماز پڑھنا مشکل، دین پر عمل کرنا مشکل، یہاں تک کہ 2 موقعوں پر مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے مقاطعے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات و حوادث سیرت کی کتابوں میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اور اس میں یہ بشارت دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے۔ یہ مخاطبین کے رد عمل کا حوالہ دے کر تسلی دی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اشارہ ہے منکرین کی ان باتوں کی طرف جو وہ طنز و استہزاء کے طور پر کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے، اور یہ طنز، یہ استہزاء ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے کسی دعوت کے مقابلے کے لیے۔ اس سے گویا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی بے معنی دعوے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ فکری لحاظ سے بھی جب لوگ صحیح استدلال نہ کر پاتے، نہ صحیح استدلال کا جواب دے پاتے ہیں، تو وہ اسی طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں، یعنی طنز کریں گے، استخفاف کریں گے، ماضی حال کے واقعات سنائیں گے، کمزور ثابت کرنے کی صحیح کریں گے، کسی کے علم پر حملہ آور ہوں گے، کسی کے عمل پر حملہ آور ہوں گے۔ تو طنز و استہزاء کے یہ مواقع پیغمبروں کی دعوت میں بھی ایسے ہی مخالفین پیدا کرتے ہیں۔ اشارہ ہے منکرین کی ان باتوں کی طرف جو وہ طنز و استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ یہ اگر خدا کے پیغمبر ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا۔ یہ نقل ہوا ہے قرآن مجید میں انہی الفاظ میں، یا ان کے منصب کی منادی کے لیے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ مقصد ہوتا تھا کہ بات ہے، بات کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ دعویٰ کہ یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے اور آسمان سے وحی آئی ہے اور مجھے اس کا حکم اس پروردگار نے دیا ہے، یہ ایسی بات ہے، کہنے کو کہہ دی جاتی ہے۔
اگر ایسی کوئی بات فی الواقع ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرتے، ان کے ساتھ خزانے اتارتے، فرشتے ان کی منادی کر رہے ہوتے، آگے پیچھے چل رہے ہوتے۔ اس طرح کی باتیں قرآن میں نقل ہوئی ہیں کہ یہ لوگ کہتے تھے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ان آیات کے نزول کے دور میں مسلمانوں کا جو حال تھا، یہ سورہ یونس ہے، ان آیات کے نزول کے دور میں مسلمانوں کا جو حال تھا اس کے لحاظ سے تمکن اور غلبے کی وہ بشارت جو اوپر والی آیت میں مذکور ہوئی کفار کے لیے طنز و استہزاء کا موضوع بن سکتی تھی۔ یعنی ادھر مار کھائی جا رہی ہے، کسی کے لیے جینا مشکل ہے، کسی کے لیے رہنا مشکل ہے، اور ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلبہ حاصل ہو جائے گا، تمہارے لیے بشارت ہی بشارت ہے، ابھی کامیابی کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز کفار نے طنز و استہزاء کا موضوع بنا لی۔ وہ کہہ سکتے تھے اور انہوں نے کہا بھی ہوگا کہ ذرا اس نئے دین کے سرپھروں کا حوصلہ دیکھو کہ کسی کو 2 وقت کی کرینے کی روٹی اور تن ڈھانکنے کو سلیقے کا لباس نصیب نہیں، لیکن حکومت و سلطنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات وہ کہہ سکتے تھے۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا کہ تمہیں مخالفین کی اس طرح کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ یعنی یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ یہ کیوں کہا کہ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے، تمہارے لیے جو بشارت ہے وہ حتمی اور قطعی ہے۔ عزت کا مالک اللہ ہے، یہ چیز جس کو بھی ملتی ہے اللہ ہی کے دیے ملتی ہے۔ اب اللہ نے اگر یہ عزت تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے تو اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ تو یہ پوری بات ہے جو اس مختصر جملے میں قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق سمیٹ دی ہے۔ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے اے پیغمبر، تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تم اس پر بھروسہ رکھو اور اپنا کام کیے جاؤ، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ جو دونوں جملے ہیں ان العزت للہ جمیعا اور هو السمیع العلیم، اس کے درمیان میں ایک مضمون مقدر ہے، دونوں کو اگر ملا کے پڑھیں تو وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی کو میں نے اس طرح کھول دیا ہے کہ تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تم اس پر بھروسہ رکھو اور اپنا کام کیے جاؤ۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن رکھو کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ہیں۔ کوئی چیز اللہ کی بادشاہی سے نکلی ہوئی نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، دوسری مخلوقات ہوں، سب اللہ ہی کے ہیں۔ سن رکھو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ہیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کرتے۔ یعنی جب وہ شریک بنا کے ان کو پکار رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی شریک کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ وہی اسلوب ہے کہ لا یہتدی بمنارہ، اس صحرا میں اس میں روشنی کے کوئی یا راہ دکھانے کے کوئی منار یا علامتیں نہیں ہیں کہ جن سے ہدایت حاصل کی جائے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان سے اگر روشنی نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرے سے پائے ہی نہیں جاتے۔ تو یہاں بھی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریکوں کی پیروی نہیں کرتے، اس لیے کہ خدا کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یعنی اصل میں حقیقت کی نفی کرتی ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کی۔ لہٰذا ان یتبعون الا الظن، حقیقت یہ ہے کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نرے اٹکل دوڑاتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، گمان ہے، خیالات ہیں۔ ان خیالات اور گمانوں کو جو بعض بڑے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے بتدریج حقیقت بنا لیا گیا ہے اور پھر ان کی پرستش شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے فلسفیوں نے
جو ما بعد طبیعیات تخلیق کی ہے، میٹا فزکس وجود پذیر کی ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ لوگوں نے اپنے مکاشفات کی بنیاد پر جو ماورائے طبیعیات افکار پیدا کیے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، جس طرح کے مسٹسزم کے مختلف نقطہ ہے نظر میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ دیو مالائیں ہیں، یہ مشرکانہ مذاہب ہیں، ان کے توہمات ہیں، اور پھر خود مسلمان جماعتوں میں خواہ وہ ماضی کی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو اس طرح کے تصورات پیدا ہوئے ہیں، ان کی تحلیل کر کے دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ بیان حرف بحرف حق ہے۔ یعنی اس میں بڑے سے بڑے فلسفی اور حکیم نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ محض گمان کی پیروی اور نرا اٹکل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے پاس جو علم کے ذرائع ہیں ان میں یا تو اس کے ظاہری اور باطنی حواس مشاہدہ کریں گے، یعنی وہ حواس کی گرفت میں آئے گی چیز۔ میرے ظاہری حواس ایک چیز کو گرفت میں لیتے ہیں، باطنی حواس بھی۔ میرا اخلاقی شعور میرا حادثہ اخلاقی دیکھتا ہے، میری حصے جمالیات کو بھی میرے باطنی حواس دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مجھ پر جو اپنے باطن میں کیفیات گزرتی ہیں وہ جسمانی بھی ہوں تو ان کا ادراک میرے وہی حواس کرتے ہیں۔ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے، غم محسوس ہو رہا ہے، محبت محسوس ہو رہی ہے، نفرت کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو رہا ہے، یہ میرے باطنی حواس کا مشاہدہ ہے۔ ظاہری حواس مجھے دیکھتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس مادی دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ایک ذریعہ علم ہے۔ اس میں بھی خامیاں ہیں، ہر ذریعہ علم میں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہرحال اعتماد کرنے کے لیے، اور میرے تمام فیصلے انسان کی حیثیت سے اسی علم پر مبنی ہوتے ہیں۔ میں چل رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، انتخاب کر رہا ہوں، سب اسی اصول پر کرتا ہوں، یا میرے باطنی حواس کا مشاہدہ ہے یا ظاہری حواس کا مشاہدہ ہے۔ دنیا کے لیے یہ علم بنتا ہے جب یہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے جو کچھ بھی معلومات ہیں یہ استقراء کے نتیجے میں عالمگیر صداقتیں بن جاتے ہیں۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ وہم نہیں ہے کسی کا یا غلطی نہیں ہے، اتنے انسان اتنی بڑی تعداد میں سب کے سب آفتاب کو دیکھتے ہیں تو آفتاب ایک حقیقت ہے۔ تو اس طرح استقراء کے نتیجے میں یہ علم بن جاتا ہے۔ اس علم سے کچھ لازمی استنباط ہوتے ہیں، یعنی وہ لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ گویا ایک بات کو مانیے جو ہمیں ہمارے حواس سے ملی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی مانیں، یہ استنباط ہے، اسی کو آپ قیاس کہتے ہیں۔ یہ بھی علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور ہمارے تمام عقلی علوم اسی پر مبنی ہیں۔ ہمارا علم اس سے ترقی کرتا ہے، یہ استنباط ہے جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے، اور اس سے ہم نئی نئی چیزوں کو تخلیق کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک ہم علم کے دائرے میں ہیں۔ یہ علم بھی اپنے اندر کمزوریاں رکھتا ہے، خامیاں رکھتا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے انسان کو۔ اس کے بھی کوئی ایسے حتمی اور قطعی نتائج نہیں ہوتے، ان میں بھی بعض اوقات ہم غلطی کھا جاتے ہیں، لیکن بالعموم یہی ہمارا علم ہے جس پر ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک قوت متخیلہ رکھی ہے، وہ اس کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو امیجن کر لیتی ہے، ان کی ایک خیالی تصویر قائم کر لیتی ہے، اور وہ خیالی تصویر بعض اوقات بڑی حسین ہوتی ہے، بعض اوقات وہ عقل کو، علم کو مطمئن کرنے والی ہوتی ہے۔ اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد کسی علم پر نہیں ہوتی، وہ محض گمان ہوتا ہے، یعنی ہمارے خیالات کی پرواز ہے۔ اس طرح کے خیالات کی پرواز میں آدمی جس آسمان کو چاہے دریافت کر لے جا کے، شعراء یہی کرتے ہیں، فکشن لکھنے والے بڑے لوگ یہی کرتے ہیں، یعنی وہ مقدمات تو انسان کے گرد و پیش کے ماحول سے لے لیتے ہیں،
لیکن پھر ان سے اپنے تخیل کے زور پر ایک نئی دنیا بنا دیتے ہیں۔ ساری فلم انڈسٹری اسی کی بنیاد پر چلتی ہے، کہانی اسی سے وجود میں آتی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ انسان وابستہ ہوتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے۔ انہی سے بعض اوقات ایسے مفروضے مل جاتے ہیں جو نئی دنیاؤں کو پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی ذات میں بالکل صحیح ہیں، ان کو اگر ان کی جگہ پر رکھا جائے، یعنی تخیل کو تخیل کی جگہ پر، گمان کو گمان کی جگہ پر رکھ کر اگر طے کیا جائے تو پھر کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ لیکن انسان ایسا نہیں کرتا، خاص طور پر جو غیر معمولی شخصیات پیدا ہوتی ہیں وہ بعض اوقات اپنے اس متخیلے کی کارفرمائی کو اسی طرح پیش کر دیتی ہیں جس طریقے سے یا عقلی استنباط کو پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے انفرنس ہے، اور یا ہمارے باطنی یا ظاہری حواس کے مشاہدات کو۔ تو یہاں خرابی ہے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو شرک پیدا ہوا ہے، یعنی کچھ حقائق ہیں اس دنیا میں، مثلا انبیاء نے اگر یہ اطلاع دی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، وہ اس کائنات کا نظم اللہ کے فرما بردار بندوں کی حیثیت سے چلا رہے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، تو انسان اپنے تخیل کی پرواز سے ان کے بارے میں کچھ اور تصورات پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے خود ذات خداوندی کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ ایسا اور ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو ساری داستان ہے کہ عدم سے وجود میں لاتے وقت وہ کیا عمل ہوا ہے، اور جو عمل ہوا ہے اس نے کائنات اور ذات خداوندی میں کیا تعلق پیدا کیا ہے، اور خود ذات خداوندی کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ تخیل کی کارفرمائی ہے، اپنی ذات میں کوئی بنیاد نہیں رکھتی یہ چیز۔ جب نہیں رکھتی تو اس کو اگر حقیقت کے طور پر ایک مذہبی صورت دے دی جائے گی، فلسفیانہ صورت دے دی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اگر کچھ ایسی چیزیں آپ اختیار کر لیں گے کہ جن کی یہاں تک کہ پیروی کرنا شروع کر دیں گے، اس سے آگے بڑھ کر ان کو معبود بنا لیں گے، تو یہ آخری درجے کی صفات ہے۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے قرآن مجید نے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کے تو کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو دیوی دیوتا تمہارے تصورات میں ہیں یا جو تم خیالات قائم کر رہے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے تو شریک نہیں ہے، جن کو پکارتے ہو بس وہ تمہاری پکار ہے، کوئی سنتا نہیں اس کو، اس لیے کہ کوئی شریک ہے ہی نہیں، کسی کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ان یتبعون الا الظن وان ہم الا یخرصون، حقیقت یہ ہے کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے اور نرے اٹکل دوڑاتے ہیں۔ تو گمان کی پیروی کرتے اور نرے اٹکل دوڑاتے ہیں، یہ شرک کی بھی بنیاد ہے، یہ فلسفیانہ مابعدت طبیعیات کی بھی بنیاد ہے، یہ روحانیت کے بڑے علمبرداروں کے مشاہدات کی بھی بنیاد ہے۔ سب کے سب یہی ہے، اور ان پر یہ دو لفظوں کا تبصرہ ہے کہ یہ گمان کی پیروی کرتے اور نرے اٹکل دوڑاتے ہیں۔ اس سے یہ سبق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ علم پر ہمارے تمام فیصلوں کی بنیاد ہونی چاہیے، اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو علم ہمارے دائرے کا ہے وہ وہی ہے، یعنی یا ہمارے ظاہری اور باطنی حواس کے حاصلات کا استقراء ہوگا، اس کو ہم عالمگیر صداقتیں بنا کے پیش کرتے ہیں انڈکشن کے طریقے پر، اور یا یہ ہے کہ ہم جو حقائق ہمارے علم میں ہوں گے ان سے کوئی چیز استنباط کرتے ہیں۔ استنباط میں علت و معلول کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی جو بات ہم جانتے ہیں وہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر مانی جانی چاہیے۔ یہ چیز اگر نہیں ہے تو محض گمان ہے، محض تخیل کی پرواز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو سب یہی ہے، یعنی جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، سنو وہ اللہ ہی ہے، یعنی اور کوئی نہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ معاش کی جدوجہد کرو۔ یعنی نہ یہ شب و روز کا کارخانہ تخلیق کرنے میں کسی کا ہاتھ ہے،
نہ ان کی غایت مقرر کرنے میں کسی کو دخل ہے، یہ سب اسی اللہ نے کیا ہے۔ یہ جملہ جس طریقے سے قرآن میں آیا ہے اس میں کچھ عربیت کے پہلو قابل لحاظ ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے اس جملے میں عربیت کے اسلوب پر مقابل کے الفاظ حذف کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید جس زبان میں ہے اس میں یہ ایک حذف کا یا اومیشن کا اسلوب ہے جو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو ترجمہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کی بات بیان ہوتی ہے، وہ دوسری طرف کی بات پر دلالت کرتی ہے، اسے خود سمجھا جاتا ہے، الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثالیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں۔ تو یہاں پر پوری بات کیا تھی، انہیں کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہے، جعل لکم اللیل مظلمہ، مظلمہ کے لفظ کو حذف کر دیا، لتسکنوا فیہ، چونکہ رات کا ذکر بھی ہو گیا تھا اور یہ کہ تم اس میں آرام کرو یہ بھی آ گیا تھا، تو اب یہ کہ رات کو تاریک بنایا یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور دوسرا ٹکڑا یہ تھا کہ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو تمہارے لیے روشن بنایا، لیکن کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، ادھر بیان ہو گیا تھا تاکہ تم رات میں آرام کرو، تو اس کے مقابل میں کیا ہے؟ تاکہ دن میں معاش کی جدوجہد کرو، تو وہ ٹکڑا حذف کر دیا۔ تو دونوں کو اگر کھول دیجئے تو پوری بات یہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ معاش کی جدوجہد کرو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ ملک میں ایک بہت غیر معمولی تعبیر اختیار کی ہے۔ وہ تعبیر یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت قرآن کے مخاطب ہیں، یہ جب اپنے انکار کے نتیجے میں جہنم رسید ہوں گے تو وہاں پر حسرت سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے سنا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا۔ تو ایک یہ ہے کہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے کے نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی عاقل بات بتاتا ہے تو اس کو غور سے سنتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی طریقے ہیں، اگر دونوں ہی اختیار نہ کیے جائیں تو پھر ضلالت اور گمراہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو فرمایا ہے کہ نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، لقوم یسمعون، تو اس کی وضاحت کی ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ کیا نشانیاں ہیں، یعنی وہ نشانیاں جو سننے والوں کو نظر آتی ہیں کیا ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس توافق پر نگاہ کیجئے، توافق یعنی ہم آہنگی، ہارمنی۔ سب سے پہلے تو اس توافق پر نگاہ کیجئے جو رات اور دن کے اندر باوجود کہ وہ دونوں ضدین کی نسبت رکھتے ہیں پایا جاتا ہے کہ دونوں مل کر انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھنے کو تو رات تاریک ہے، دن روشن ہے، دونوں کے درمیان ضدین کا تعلق ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن اگر زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو دونوں مل کر ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ ایک اگر سکون پہنچا رہا ہے، ایک اگر راحت پہنچا رہا ہے تو دوسرا ہمارے لیے معاش اور سرگرمی اور جدوجہد کے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ رات اس کے لیے راحت کا بستر بچھاتی ہے اور دن اس کے لیے یعنی انسان کے لیے سرگرمیوں کا میدان کھولتا ہے۔ یہی حال اس کائنات کے تمام ازداد کا ہے، یعنی کائنات مجموعہ ازداد ہے، ایک کے مقابلے میں دوسری چیز ہے، پانی کے مقابلے میں آگ، ازداد کا مجموعہ ہے۔ یہی حال اس کائنات کے تمام ازداد کا ہے کہ وہ پوری وفاداری اور سازگاری کے ساتھ اپنے سے بالا تر مقصد کی خدمت میں سرگرم ہیں اور اس سے ذرا انحراف اختیار نہیں کرتے۔ یعنی بظاہر ازداد ہیں، آگ اور پانی کا کیا ربط ہے، شعلہ اور شبنم میں کیا مناسبت ہے، لیکن دونوں مل کر جو غایت اور مقصد ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس سے زندگی کو حرارت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے۔
یعنی زندگی اور زندگی کا بقا اگر مقصد ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی ہے، تو اس کے لیے یہ سب مل کے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی اس طرح کے اضداد تو آپس میں متصادم ہو کر بربادی پھیلا دیتے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ اضداد پوری ہم آہنگی، پوری ہارمنی کے ساتھ نتیجہ خیز ہو رہے ہیں۔ کیوں ہوا ہے یہ؟ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایک بالا تر اور حکیم ارادہ اس پورے کائنات کے نظام پر حاوی اور قاہر ہو، اور وہ اس کے اجزائے مختلفہ میں ربط و تعلق پیدا کر کے اس کو اپنی حکمت کے تحت چلا رہا ہو۔ یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ اضداد کا یہ کارخانہ اپنی کشمکشی سے ختم ہو جاتا۔ یعنی اگر ضدین کو کسی جگہ جمع کر دیں اور اس غایت سے الگ کر دیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو برباد کر دیں گے۔ پانی آگ کو بجھا دے گا اور آگ پانی کو جلا دے گی، لیکن اپنے اپنے دائرے میں رہ کر وہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ایسی ضدین کی نسبت رکھنے والی چیزیں بھی ایک بالا تر ارادے اور ایک حکیم ارادے کے تحت یہ خدمت انجام دیتی ہیں۔ یہ اس توحید کی دلیل ہوئی جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا، یعنی ایک ہی جملے میں جب یہ بیان کیا اور یہ کہا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ معاش کی جد و جہد کرو، تو یہ کہہ کے یہ جب بتایا کہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، تو کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ توحید کی نشانیاں۔ یعنی یہ اضداد جس طریقے سے ہماری خدمت کر رہے ہیں کہ آپس میں متصادم ہیں، لیکن وہی رات ہے جو دن سے ضد کے مقام پر ہونے کے باوجود میرے لیے باعث راحت ہوتی ہے، اور وہی دن ہے جو اپنی اس حیثیت کے باوجود میرے لیے معاش کی جد و جہد کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ یہ ساری زندگی کی سرگرمی اسی روشنی سے ہے جو میسر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر لوگ سننے والے ہوں جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور توجہ دلائی جاتی ہے تو اس میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا ہے کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ فرمایا تھا نا کہ یہ جو کچھ بھی شرک کرتے ہیں وہ محض ان کا گمان ہے، اٹکل ہیں جو دوڑائے جا رہے ہیں۔ اسی بات کو اب آگے بڑھایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کی اولاد بنائے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کی تم نے اس کی طرف، اس ذات والا کی طرف نسبت کر دی ہے؟ هو الغنی، وہ ایسی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یعنی یہ خدا کے بارے میں کیا تصور تم نے قائم کیا؟ اس طرح کی احتیاجات خدا کو کیوں لاحق ہوں گی؟ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تو وہ کیوں اولاد پیدا کرے گا؟ زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم خدا پر ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ یعنی افطرا کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، یہ کرتے ہو خدا کے ساتھ۔ کہہ دو اے پیغمبر، کل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دو اے پیغمبر کہ جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ اور متاعٌ فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، ان کے لیے یہی تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا میں اٹھا لیں گے، پھر کیا ہے؟ پھر ان کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ان کے اس کفر کی پاداش میں بما کانوا یکفرون، ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ گویا تنبیہ کی آخر میں اب وہی مضمون جو اصل مضمون تھا جس میں پہلے توحید کی وضاحت ہوئی، اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس میں استاذ امام نے آگے لکھا ہے کہ دوسری چیز جو ظاہر ہو رہی ہے
وہ یہ ہے کہ یہ کارخانہ کائنات نہ کوئی اتفاقی حادثے کے طور پر ظہور میں آ جانے والی شے ہے اور نہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا ہے، بلکہ اس کے ہر گوشے میں عظیم قدرت، حیرت انگیز حکمت اور نہایت گہری غایت و مصلحت پائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد سامنے ہے، اس کی حقیقت سامنے ہے، یہ چیز مقتضی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ یہ دنیا نہ یوں ہی چلتی رہے نہ یوں ہی تمام ہو جائے، بلکہ ضروری ہے کہ یہ کسی عظیم غایت پر منتہی ہو، اور یہ غایت بغیر اس کے پوری نہیں ہو سکتی کہ اس کے بعد آخرت کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی اگر اس دنیا کو دیکھو گے تو یہ توحید کی شہادت دے گی، اور اس کا مشاہدہ کرو گے تو لازمی نتیجے کے طور پر آخرت کا تقاضا پیدا کر دے گی کہ اس کو ایک غایت اور ایک انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس کی بھی کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ایک تیسری چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اس پر آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔